ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو عمرو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ ہم دن کے ابتدائی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بے لباس لوگ آئے جنہوں نے اون کی دھاری دار چادریں یا ٹاٹ کی چادریں پہنی ہوئی تھیں اور ان کی گردنوں میں تلواریں لٹکی ہوئی تھیں۔ ان میں سے اکثر بلکہ سب کے سب قبیلہ مدر سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کو اس فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم ارشاد فرمایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو سورہ حشر کے آخر میں ہے وہ پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ پھر ارشاد فرمایا لوگ اپنے دینار، درہم، کپڑوں، ایک سا گندم اور ایک سا کھجوروں میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سننے کے بعد ایک انصاری صحابی ایک تھیلی لائے جس کے وزن کی وجہ سے ان کا ہاتھ تھکنے والا تھا، بلکہ تھک ہی گیا تھا۔ اس کے بعد لوگ دھڑا دھڑ اپنے صدقات بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ میں نے غلے کے اور کپڑے کے دو ڈھیر دیکھے، اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کندن یعنی خالص سونے کی طرح چمک رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیک اور اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں سے کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اسے اس کا گناہ ملے گا، اور بعد میں اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کمی واقع نہ ہوگی۔ حضرت علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے متغیر ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ مدر کے ان تمام لوگوں کو شدید حاجت مند دیکھ کر اور اغنیا مسلمانوں کا ان کی مدد کر کے ان سے ضرر کو دور نہ کرنے کی وجہ سے چہرہ متغیر ہوا۔ امیر مسلمانوں کا غریبوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تغیر واقع ہوا، کیونکہ شریعت مطہرہ نے خوشحال مسلمانوں پر محتاج مسلمانوں کے احتیاج کو، ان کی ضرورتوں کو اور ان کے ضرر کو دور کرنا واجب لکھا ہے کہ جن کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور بھوکے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، بے لباسوں کو کپڑے پہنائیں۔ چونکہ قبیلہ مدر کے ان مسلمانوں کی بھی یہی حالت تھی، اس لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اغنیاء مسلمانوں کی توجہ اس طرف دلائی، اور وہ اس طرح متوجہ نہ ہو رہے تھے، اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر ہوا، نہ کہ اس وجہ سے کہ ان کے فاقے کو دیکھ کر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فاقے کو دیکھ کر نہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے میں تغیر ہوا، بلکہ کہتے ہیں کہ فاقہ تو اس امت کے صالحین کی نشانی ہے، فاقہ کرنا اس امت کے صالحین کی نشانی، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقہ فرماتے تھے، اور فرماتے تھے الفقر فخری۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خود سے اختیار تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کو اختیار فرمایا، ورنہ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں نا تو احد پہاڑ یہ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلے، لیکن میں نے فقر کو اختیار کیا، اور فقر میرا فخر ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک کی شرح میں علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اس بات پر بھی دلیل ہے کہ لوگوں کو نیک مہم کے لیے جمع کرنا، ان کو واعظ کرنا اور اچھی مصلحتوں پر ابھارنا اور بری باتوں سے روکنا یہ مستحب ہے۔ اور اس موقع پر یہ آیت تلاوت کرنے کا سبب یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تمام موجود تھے، اور انہیں صدقے پر ابھارنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ اور سورہ حشر کی آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تو یہ اس لیے تھا کہ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو اس طرف متوجہ فرمایا تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کے لیے، نیک کام کے لیے، کسی کی مدد کے لیے کسی کا ذہن بنانا، ذہن سازی کرنا، ترغیب دلانا یہ بالکل جائز ہے، اور تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے اور لوگوں کی مدد کا ذہن بنا جائے، یہ بالکل درست ہے۔ اسی میں مساجد و مدارس اور دیگر جتنے بھی رفاہی کام ہیں ان کے سلسلے میں لوگوں کا ذہن بنانا اور ان کو چندے کے لیے جمع کرنا خود اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابہ تشریف لائے، اور ان کی حالت ایسی تھی کہ نہ گفتہ بہی تھی، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور انہیں اس وقت تک روکا جب تک مسجد میں اذان نہیں ہو جاتی۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت بلال کو اذان کا حکم ارشاد فرمایا، نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تاکہ ذہن بنے، اور فرمایا کہ اپنے درہم سے، دنانیر سے اور کپڑوں کے ذریعے اور کھانے کے ذریعے مدد کریں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پہلے تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر دو ڈھیر میں نے دیکھے، کھانے کے اور کپڑے کے۔ تو یوں صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر پھر اس میں حصہ لیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی۔ اسی میں سارے وہ سلسلے آتے ہیں کہ جیسے مسجد کے حوالے سے اعلان کیا جاتا ہے، بعض لوگوں کی طبیعتوں پر تکلیف دہ گزرتا ہے یہ اعلان، بالکل بھی اس میں طبیعت پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے مسجد کے لیے اعلان نہیں کریں گے تو پھر کہاں اعلان کریں گے؟ کوئی ایسا اور کوئی پلیٹ فارم کے جہاں سے کوئی آمدن کا معاملہ ہو تو مسجد ہی کے لیے اعلان کیا جاتا ہے۔ ہاں، مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگنا منع ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس کو منع لکھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے بیان فرمایا، 24ویں جلد میں بھی، 13ویں جلد میں بھی، اور غالباً 12ویں جلد میں بھی اس حوالے سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگنا یہ شرعاً یہ منع ہے، اور علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ ذاتی سوال کرنا ہاں مسجد میں کسی دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، آپ ذات کے لیے نہیں بلکہ کسی دوسرے کے لیے تو سوال کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہن بنایا اور حکم فرمایا کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنی آپ بیان کرتے ہیں، آپ میں سے جس کا بھی قریب اگر ہو تو آپ اس کو روک دیں کہ مسجد میں سوال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، ذاتی حیثیت سے کہ میری یہ مدد کریں یہ مدد کریں۔ ہاں اتنا سوال جس کی ضرورت ہے اتنے سوال کا جواز ہے، لیکن وہ بھی مسجد میں نہ مانگیں بلکہ مسجد سے باہر نکلے اور وہاں مانگا جائے۔
تو اچھے کام کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اسی حدیث پاک میں ہے، اور ان کی ذہن سازی کرنا اور ان کا ذہن بنانا تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کے کاموں کو آسان کریں، تو یہ بالکل اس حدیث پاک کے ثابت ہے۔ حافظ قاضی ابو الفضل ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے پھر، اور چہرہ انور گویا چمکنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ اس لیے اس کی دو وجہیں تھیں، ایک یہ کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر اپنے مال اللہ کی راہ میں دیے اور صدقہ کیے، اور اس میں انہوں نے سخاوت سے کام لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خوش ہوئے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد فقر والے لشکر پر فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ دیکھیے حدیث پاک میں یہ ذکر ہے کہ انہوں نے اون کی دھاری دار چادریں یا ٹاٹ کی چادریں پہنی ہوئی تھی، لیکن ان کے گلے میں تلواریں لٹک رہی تھیں، یعنی باوجود اس کے کہ وہ فقر میں زندگی گزار رہے تھے لیکن تھے غازی، ان کا جہاد سے محبت تھی ان کو، کہ تلواریں ان کے گلے میں لٹک رہی تھیں لیکن ان کے ظاہری حالت یہ تھی، لیکن ان کا یقین اللہ کی ذات پر تھا۔ تو اس لیے پھر ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد فقر والے لشکر پر فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ اسی حدیث پاک کی شرح میں مفسر شہیر محدث کبیر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجیح میں بیان کرتے ہیں، آپ نے لکھا کہ غربت کی وجہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس سوائے کمبل کے اور کچھ بھی نہیں تھا بدن ڈھکنے کے لیے، اور وہی ایک کپڑا ان کے پاس موجود تھا، لیکن جہاد سے ان کی محبت اور جہاد کے وہ شوقین تھے، اس لیے ان کی گلے میں تلواریں لٹک رہی تھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس فقیری کو دیکھی تو خاطر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا رنج پہنچا اور ملال پہنچا، جس کے آثار چہرہ انور پر ظاہر ہوئے۔ علامہ علان شافی علیہ رحمۃ تو یہ کہتے ہیں کہ فقر کی وجہ سے سرکار علیہ السلام کا چہرہ متغیر نہیں ہوا تھا، لیکن مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی فقیری کو ہی دیکھ کر، ان کی غربت کو ہی دیکھ کر نبی علیہ السلام پر ملال ہوا، اور پھر چہرہ انور پر اس کے آثار نمودار ہوئے۔ کیوں نہ ہوں کہ بے نواؤں فقیروں کے غم خوار جو ہیں، ہم غریبوں پر رنج حضور نہ کریں گے تو اور کون کرے گا، ہم بے سہاروں کے سہارا حضور نہ ہوں گے تو اور کون ہوگا۔ اس لیے جب ظاہری حالت حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہوئی تو آپ کے چہرہ انور پر اس کے آثار نمودار ہوئے، اور یہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، یعنی یہ حدیث پاک اس آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ عظیم رسول کے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری تکلیف انہیں بھی تکلیف دیتی ہے، تمہاری مشقت انہیں بھی تکلیف دیتی ہے، تو اس لیے فرماتے کہ عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر یہ آیت مبارکہ ہے کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کرام کو جب دیکھا تو چہرہ انور پر اس کے آثار نظر آئے اور تغیر ہوا۔ اور فرماتے ہیں کہ مزید کہ اس حدیث پاک سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ فرماتے ایک یہ کہ بوقت ضرورت چندہ کرنا جائز ہے، تو ضرورت کے وقت مسجد میں بھی چندہ کیا جاتا ہے، وہ بھی اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چندے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ مسجد میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت ہے، صفوں کی ضرورت ہے۔ اکثر مسجد کے اکثر اخراجات ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، بجلی گیس کے بل ہیں، اس طرح دیگر اخراجات ہیں، یہ سب اسی میں آتا ہے۔ تو اس میں جب اس سے یہ بھی جائز ہوا کہ چندہ کرنا جائز ہے ضرورت کے وقت، دوسرے یہ کہ مسجد میں دوسروں کے لیے سوال جائز ہے، اور جن احادیث میں مسجد میں مانگنے کی ممانعت ہے وہاں اپنی ذات کے لیے مانگنا منع ہے، ذات کے لیے نہیں سوال کر سکتے، ہاں دوسرے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جب کہنے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان غریب صحابہ کرام کی مدد فرمائی تو اس سے چہرہ انور میں پھر خوشی ہوئی اور چہرہ انور چمکنے لگا، گویا کہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے کہ سونا ہوتا ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر سرکار علیہ السلام کا چہرہ انور چمکنے لگا۔ اب چونکہ ایک صحابی جو آئے تھے انہوں نے ایک تھیلا لیا اور وہ وزندار تھا کہ ان کے ہاتھ تھک گئے تھے، تو انہوں نے ابتدا کی۔ جب انہوں نے ابتدا کی تو ان کی دیکھا دیکھی سب نے کی، تو اس پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دین میں نیا کام کرے اور اچھا کام کرے اسے اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اس کے عمل پر عمل کیا ان کے عمل کے برابر بھی اسے ملتا رہے گا۔
مفتی صاحب کہتے ہیں کہ لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ جتنے علوم ہیں جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہیں، صرف و نحو ہے، اصول ہیں، فقہ ہیں، یہ وہ علوم ہے کہ جس سے آسانی ہے. اب جتنے لوگ ان علوم پر عمل کر کے دین سیکھیں گے، ان سب کا ثواب ان بزرگوں کو پہنچتا رہے گا. اور پھر سرکار اسلام نے فرمایا جس نے دین میں کوئی بری چیز ایجاد کی، برا کام کیا، اس کو اس کا گناہ ملے گا اور ان کا بھی ملے گا جو اس پر عمل کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا. اللهم استرنا بسترك الجميل فسهلنا يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.